عاطف رمضان ضلع اٹک سے سوال کرتے ہیں کہ محترم غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ غسل کے فرائض کتنے ہیں اور اس کا صحیح شرعی حکم کے مطابق طریقہ کیا ہے؟ اس بارے رہنمائی فرما دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے جو سوال کیا ہے اور ایسے مسائل سے آگاہ ہونے کی ہمیں ضرورت ہے۔ آج معاشرے میں نوجوان نسل جو ہے حتیٰ کہ یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ غسل کے فرائض کا بھی علم نہیں ہے اور پتہ نہیں ہے کہ دن میں ایک ماہ میں سال میں کتنی بار غسل واجب ہوا، لیکن غسل کیا ہے لیکن طریقہ کار نہیں آتا، غسل کرنا صحیح نہیں آتا۔ تو جب غسل کرنا صحیح نہیں آتا تو بتائیں انسان پاک کیسے ہوگا؟ تو آئیے آج ہم آپ کو جو بھائی نے سوال کیا ہے اس کے متعلق آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا اور آپ اپنے دوستوں میں اور عزیزوں میں اور آپ یہ لوگوں کو بتائیں اور یہ لوگوں کو کلپ سنائیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے کلپ کو آخر تک آپ سنیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنے ہیں کہ غسل کے فرض کتنے ہیں۔ شریعت کے مطابق غسل کے 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ آپ ہاتھ دھوئیں اچھے طریقے سے۔ ہاتھ دھونے کے بعد پھر کولی کریں، ناک میں پانی ڈالیں اور نرم ہڈی تک پانی ڈالنے کے بعد اب یہ 2 فرض ہو گئے، ایک ہاتھ دھونا اور کولی کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی ڈالنا، اور تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے بدن پہ پانی بہانا، یعنی کوئی ایک بال بھی خشک نہ رہے، اتنا پانی بہانا ہے کہ جسم میں کوئی ایک بال کے برابر بھی جگہ اگر خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ اب یہ ہو گیا غسل کا طریقہ۔ اب غسل جب ہم نے کرنا ہے تو یعنی اب افضل یہ ہے کہ جیسے نماز کا ہم وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کریں، فرض بھی آ جائیں گے اس میں اور سنت بھی آ جائے گی، اور اسی طرح ہمارا غسل بھی ہو جائے گا، اور اسی پھر وضو کے ساتھ ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب دیکھیں جب ہم غسل کر رہے ہیں، مثال کے طور پر ہم نے ہاتھ نہیں دھوئے، ہمارے پاس بالٹی ہے یا ٹب ہے، اس میں اگر ہم نے بغیر دھلا ہوا ہاتھ اس کے اندر ڈال دیا، وہ ٹب کے اندر یا بالٹی کے اندر جتنا پانی ہے اب وہ اس قابل نہیں رہے گا، وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو ہمیں جس برتن میں اگر پانی ہے، بالٹی ہے، ہمارے پاس ٹب ہے، تو ہم اس سب پانی پورے کو استعمال نہیں کرنا۔ اگر مثال کے طور پر ہم نے بغیر دھلا ہوا ہاتھ اس کے اندر ڈال دیا، وہ پھر پانی کا ٹب جو بھرا ہوا ہے وہ ہمارے استعمال کے قابل نہیں رہے گا۔ اب بات یہ رہی اگر ہم نے جب غسل کر رہے ہیں تو جس غسل خانے میں کر رہے ہیں اس کی چھت ہونا ضروری ہے۔ اور اب یہ بھی دیکھیں بعض اوقات لوگ ایسا کرتے ہیں جب غسل فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، غسل کرتے ہیں اور اس کے بعد غسل خانے میں کھڑے ہو کے بیر آوازیں بھی لگاتے رہتے ہیں، بلاتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس لحاظ سے شریعت نے بہت سختی سے منع کیا ہے۔ اس میں فقط اتنا حکم ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس کپڑے موجود نہیں ہیں تو آپ آواز دے کے کپڑے منگا سکتے ہیں، یا پانی ختم ہو گیا ہے تو آپ پانی کی آواز لگا سکتے ہیں کہ پانی ختم ہو گیا ہے، موٹر چلا دیں اور پانی کا بندوبست یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ ہمیں شریعت کے حکم کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں یہ فرائض سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔